السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے منطق تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے مندر تک نرسنگا کے دو محافظ کامران کے ساتھ ساتھ رہے۔ مندر پہنچ کر کامران کو بے اختیار شکنتلا یاد آ گئی۔ وہ آخری بار دیوداس سے ملنا چاہتا تھا، مگر کرشن راؤ اور پجاری رام سوروپ کے خوف سے کامران نے اپنی شدید خواہش کو کچل ڈالا۔ اس کا یہ اقدام کرشن راؤ کو شکنتلا کی طرف سے بدگمان کر سکتا تھا۔ پھر وہ خود تو چلا جاتا، مگر دیوداسی پجاریوں کے تشدد کا مستقل نشانہ بن جاتی۔ اس خوف نے کامران کو اپنے ارادوں سے باز رکھا۔ جب وہ مندر پہنچا تو کرشن راؤ پجاری رام سوروپ کے کمرے میں موجود تھا۔ بوڑھے راجپوت نے بڑے ریاکارانہ انداز میں کامران کو خوش آمدید کہا، مگر وہ ہر شے سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ ٹھاکر، یہ آؤ بھگت رہنے دے۔ آج میں تیری دنیا سے بہت دور جا رہا ہوں۔ میں نے یہاں آ کر جو کچھ دیکھا اسے بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر بھی میرا تجھے آخری مشورہ ہے کہ ان مظلوم قیدیوں کو آزاد کر دے۔ ان کی نارسا آہیں ایک نہ ایک دن آسمان تک ضرور پہنچیں گی۔ کرشن راؤ اس سے مزید کچھ منافقانہ باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر کامران نے کان بند کر لیے اور پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اپنے راستے پر چلا گیا۔ پھر جب وہ شہری حدود میں داخل ہوا تو ہر طرف گہری تاریکی پھیل چکی تھی۔ آج کامران کے احساسات کچھ عجیب سے تھے۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ خوشی اس بات کی تھی کہ بدترین قید سے چھوٹا تھا۔ اس طویل عرصے میں بڑے بڑے آزمائشی مرحلے آئے تھے، مگر وہ انسانی خون کے دریا سے اپنے لباس کو آلودہ کیے بغیر گزر آیا تھا۔ کامران کی خوشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے انتہائی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قائم خان سے اس کے گناہوں کا اقرار کرا لیا تھا۔ یہ کامران کی بڑی کامیابی تھی، اور اس کامیابی کے سہارے وہ دوبارہ اپنے گھر تک پہنچا تھا۔ سعدیہ خانم اسی طرح دروازے پر بیٹھی ہوئی ستم کش انتظار تھی۔ کامران دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس نے ماں کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ سعدیہ خانم کچھ دیر تک تو سکتے کی حالت کا شکار رہی، مگر جب اسے بیٹے کی موجودگی کا یقین آ گیا تو جذبات کی گھٹائیں اس قدر ٹوٹ کر برسیں کہ کامران کا چہرہ ایک غمزدہ ماں کے آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ کیا تو پھر مجھے چھوڑ کر جانے کے لیے آیا ہے؟ سعدیہ خانم نے اس لہجے میں بیٹے سے شکایت کی کہ کامران لرز کر رہ گیا۔ نہیں ماں، اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ کامران نے اپنے آنسوؤں سے ماں کی آتش فراق کو بجھانے کی کوشش کی۔ میں تو اپنے بزرگوں کی روح کو ندامت کے عذاب سے بچانے گیا تھا۔ اب ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ رائے نعیم الدین ذیشان کا وارث مجرم نہیں تھا۔ اس نے قائم خان اور قاضی عماد الدین کے گناہوں کی سزا کاٹی ہے۔ پھر جب سعدیہ خانم نے اس دستاویز کے چوری ہو جانے، قاضی عماد الدین کے قتل اور سلطان ناصر الدین محمود کے نئے احکام کا ذکر کیا تو کامران سناٹے میں آ گیا۔ سعدیہ خانم نے قصداً اپنے بھائی کے ظالمانہ تشدد کی تفصیلات بیان نہیں کی کہ اس طرح کامران مشتعل ہو جاتا۔ اب کیا ہوگا ماترے گرامی؟ کامران کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ تجھے سلطان نے دربار میں طلب کیا ہے، وہ تیرے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیوں کا ازالہ کر دیں گے۔ سعدیہ خانم نے ایک لمحے میں کئی دلکش خواب دیکھ ڈالے تھے۔ کل صبح میں خود تجھے لے کر سلطان کے پاس جاؤں گی کہ یہ ان کا حکم ہے۔ کامران گہری سوچ میں ڈوب گیا، مگر خیالات کا یہ سلسلہ اس وقت ٹوٹ گیا جب اچانک سعدیہ خانم کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ یہ امیر تغرل کے سپاہی تھے جو کئی ماہ سے سعدیہ خانم کے کھنڈر کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ آج خلاف معمول ایک شخص کو یہاں آتے دیکھا تو وہ مکان کے دروازے پر پہنچ کر کامران کا نام لے کر اسے پکارنے لگے۔ کامران تیزی سے باہر آیا۔ کیا تیرا نام شجاع الدین کامران ہے؟ ایک سپاہی نے تحقیر آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں ہی شجاع الدین کامران ہوں۔ کامران شدید حیرت کے عالم میں سپاہیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حکومت کو بہت دن سے تیری تلاش تھی۔
دوسرے سپاہی نے چیخ کر کہا اور کامران کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور سپاہی آگے بڑھا اور کامران کو زنجیریں پہنانے لگا۔ پرشور گفتگو سن کر سعدیہ خانم بھی دروازے تک آ گئی تھی۔ اس نے کواڑوں کی اوٹ سے یہ تکلیف دہ منظر دیکھا تو گھبرا کر باہر نکل آئی۔ آخر میرے بیٹے نے کیا جرم کیا ہے؟ سعدیہ خانم دل کے زور سے چیخی۔ آواز نیچی رکھ، ایک سپاہی نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ اپنے بیٹے کا جرم عدالت سے دریافت کرنا۔ ہمارے لیے یہی حکم تھا کہ ہم اسے زنجیریں پہنا کر زندان میں ڈال دیں، اور سلطان کے حکم کا کیا ہوگا؟ بے کسی کی اذیت حد سے بڑھی تو سعدیہ خانم رونے لگی۔ سپاہی بہرے ہو گئے تھے۔ وہ کامران کو کھینچتے ہوئے لے گئے اور رات کے سناٹے میں سعدیہ خانم کی چیخیں گونجتی رہ گئیں۔ شجاع الدین کامران کی گرفتاری کسی حادثے کا نتیجہ نہیں، قائم خان نے امیر تغرل کی مدد سے ایک جامع منصوبہ بنایا تھا۔ بالآخر 6-7 ماہ کے طویل انتظار کے بعد شجاع الدین کامران بہت آسانی کے ساتھ زیر دام آ گیا۔ اسی بے دردی کے عالم میں سیداد نے اس وقت پکڑ لیا جب وہ اپنے تھکے ہوئے بازوؤں کو سمیٹ کر کچھ گھڑیوں کے لیے آرام کرنا چاہتا تھا۔ قائم خان نے جس وقت امیر تغرل کے سامنے اپنے مسائل بیان کیے تھے، اس روز سے غیاث الدین بلبن کا یہ غلام شجاع الدین کامران کے در پہ آزار ہو گیا تھا۔ ایک طرف امیر تغرل کے سپاہی قائم خان کی حویلی کے گرد پہرا دے رہے تھے تاکہ اجنبی حملہ آوروں کی اچانک یورش سے محفوظ رہا جا سکے، اور دوسری طرف کامران کی تلاش بھی جاری تھی۔ قائم خان اور امیر تغرل دونوں حیران تھے کہ بے سہارا نوجوان یکایک کہاں روپوش ہو گیا۔ حکومت کے چاق و چوبند مخبروں نے دہلی کا ایسا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا تھا جہاں ان کے قدم نہ پہنچے ہوں، مگر کامیابی ان سے کوسوں دور تھی۔ کامران اس طرح غائب ہو گیا تھا جیسے زمین اسے کھا گئی ہو۔ پھر ایک دن تھک ہار کر قائم خان اور امیر تغرل نے فیصلہ کیا کہ سعدیہ خانم کے مکان کی مستقل نگرانی کی جائے، اس طرح آنے والے ہر شخص پر کڑی نظر رکھی جائے۔ قائم خان کے لیے وہ وقت بڑا پریشان کن ثابت ہوا تھا جب کئی ماہ تک کوئی ایک متنفس بھی سعدیہ خانم سے ملنے نہیں آیا۔ امیر، اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ وہ ناہنجار لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ایک روز قائم خان نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں امیر کے روبرو اپنی مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا قائم خان، امیر تغرل نے اس کیف و نشاط کے دوران بے نیازانہ کہا۔ ہمارے آدمیوں کا قحط نہیں ہے۔ اگر پہرے داروں کی ایک تعداد مسلسل انتظار سے اکتا جائے گی تو ہم تازہ دم مخبروں کو بھی متعین کر دیں گے۔ وہ بد نصیب کبھی تو لوٹ کر آئے گا۔ امیر تغرل کے لہجے میں بڑی رعونت تھی۔ اور اگر نہیں آیا تو پھر اس پر یہ گلیاں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ تجھے تیرا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ نہیں امیر، یہ بات نہیں، قائم خان نے سرگوشی میں کہا۔ میں اذیت اور کرب کی جس منزل سے گزر رہا ہوں تمہیں اندازہ نہیں، تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں اس مستقل عذاب سے فوری رہائی چاہتا ہوں۔ کامران کی مسلسل روپوشی کسی اور ہی خطرے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کیسا خطرہ؟ امیر تغرل نے ایک اور لبریز جام ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ مجرم پیشہ افراد کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ کچھ دن کے لیے حالات کو پرسکون بنا دیتے ہیں، پھر اپنے شکار کو کبوتر سمجھ کر عقاب کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے خوف کا عکس نمایاں تھا، اور وہ ہماری گھات میں ہے اور کسی مناسب موقع کا انتظار کر رہا ہے۔ قائم خان، تجھے میراق ہو گیا ہے، امیر تغرل نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ لگتا ہے کہ شاید تیرے جسم پر بھی شجاع الدین کامران نے قبضہ کر لیا۔ امیر، تم میری مجبوریوں کو نہیں سمجھو گے۔ قائم خان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور اس کی آواز لرزنے لگی تھی۔ بیٹی کا معاملہ ہے، ایک غیرت مند اور اعلیٰ خاندان کا مسئلہ ہے۔ انتہائی سرمستی کے باوجود امیر تغرل سنجیدہ نظر آنے لگے۔ قائم خان، کیسی دل آزار باتیں کر رہا ہے؟ تیرا غم میرا غم ہے۔ وہ آوارہ اور ناکارہ لڑکا
یاسمین خانم کی جھلک بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تغرل نے اپنے دوست کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر اس کے ساتھ ہی اس اوباش امیر کے خیالوں میں خوبصورت لڑکی کا فرضی پیکر ابھرنے لگا۔ تغرل کے سامنے یاسمین خانم کا ذکر اتنی بار ہوا تھا کہ وہ نادیدہ لڑکی اس کے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ آج پہلی بار امیر تغرل میں یہ ناپاک سی خواہش پوری شدت کے ساتھ ابھری تھی۔ اپنے دوست کی اس لڑکی کے نقش و نگار کا جائزہ لے کہ اس نے ایک نوجوان کو ہلاکت کے کوچے تک پہنچا دیا ہے۔ یاسمین خانم کے تصور نے امیر تغرل کو ایک نئے سرور سے آشنا کر دیا۔ پھر وہ اس کیف کو دو آتشہ بنانے کے لیے نئے بناس سے کھیلنے لگا۔ جب امیر تغرل جی بھر کے شراب پی چکا تو اس نے مخمور نظروں سے قائم خان کی طرف دیکھا۔ تیرے سارے اندیشے بے بنیاد ہیں۔ اگر کامران زندہ ہے تو میرے جاسوس اسے تحت سرا سے بھی نکال لائیں گے، اور اگر وہ مر چکا ہے تو یہ ہرگز نہ سمجھ لینا کہ میرے آدمی اسے معاف کر دیں گے۔ میرے جانشار تو وہ ہیں جو کامران کی قبر بھی کھود ڈالیں گے اور اس کے منتشر ہڈیاں لا کر میرے سامنے ڈھیر کر دیں گے۔ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، عن قریب تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سن لے گا۔ پھر تجھے اندازہ ہوگا کہ امیر تغرل کس طرح یاریاں نبھاتا ہے۔ امیر، میں خوب جانتا ہوں کہ تو کس رعب اور دبدبے کا انسان ہے اور تیرے قول و قسم کا کیا معیار ہے۔ قائم خان نے خوشامد کا تیز ترین ہتھیار استعمال کرتے ہوئے کہا، جب تجھے ہماری طاقت پر یقین ہے تو پھر تیرے دل پر وسوسوں اور اندیشوں کی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ امیر تغرل نے موج شراب کی طرح لہراتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ سے ایک ساغر لبریز کر کے قائم خان کی طرف بڑھا دیا۔ اسے پی لے اور ان لومڑیوں کے خوف سے نجات حاصل کر جو ایک شیر کی موجودگی میں تیری حویلی کو دور سے سجدہ کر کے واپس چلی جائیں گی۔ قائم خان نے ہیلا بازی سے امیر تغرل کے غصے کو بڑھا دیا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے صورت سے بہت زیادہ اداس نظر آ رہا تھا۔ اگر موجودہ انتظامات بھی ناکافی ہیں تو میں کوئی دوسری ترکیب استعمال کروں گا۔ امیر تغرل نے قائم خان کو تسلیاں دیتے ہوئے کہا، میرے ہاتھ دراز ہیں۔ اگر تیرا بھانجا مملکت ہند کی حدود سے نکل جائے تو شاید مجھے اپنی کوتاہ دستی کا احساس ہونے لگے، ورنہ شجاع الدین کامران کو میری گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ امیر، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایسے آڑے وقت میں قائم خان نے دنیا داری کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو نئے انداز سے جنبش دی، مگر امیر تغرل درمیان میں ہی بول اٹھا، قائم خان تکلفات سے پرہیز کر کہ اس قسم کے مظاہرے دوستی کے مقدس رشتے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ امیر تغرل کا لہجہ کیف و سرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ بے شک امیر، آپ نے سچ کہا۔ قائم خان کی منافقت آج اپنے عروج پر تھی۔ اب میں ایک لمحے کے لیے بھی اس معاملے کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ میرا امیر زندہ ہے تو میں کیوں سوچ سوچ کر مروں؟ زندہ باد قائم خان، زندہ باد۔ امیر تغرل نے سرمستی کے عالم میں اس طرح تالیاں بجاتے ہوئے کہا جیسے کوئی حکمران خدمتگاروں کو طلب کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو جنبش دیتا ہے۔ آج تو نے غیرت کا پردہ چاک کر دیا۔ دوستی، ابھی امیر تغرل کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ اس کے دو سپاہی قائم خان کے عشرت کدے میں داخل ہوئے اور غلامانہ انداز میں سر جھکاتے ہوئے بولے، امیر کا اقبال بلند ہو کہ شجاع الدین کامران اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ چند الفاظ اتنے غیر متوقع تھے کہ امیر تغرل اور قائم خان بیک وقت دو مختلف کیفیتوں سے دو چار ہو گئے۔ کامران کی گرفتاری کی خبر سن کر امیر تغرل چیخنے لگا، یہ سب وزیر اعظم الغ خان یعنی غیاث الدین بلبن کی غلامی کا صدقہ ہے کہ میں جدھر جاتا ہوں فتوحات میرے قدموں سے لپٹ کر چلتی ہیں۔ امیر تغرل کا چہرہ جوش جذبات سے سرخ ہو گیا۔ قائم خان، تو دیکھ رہا ہے کہ ہم جس کام کا ارادہ کرتے ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق انجام پا جاتا ہے۔ ہم نے تجھ سے کہا تھا نا کہ بس چند دنوں کی بات ہے، مگر ابھی تو چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ تیرے یتیم بھاجے کے سر سے
عافیت کے تمام سائے اٹھ گئے۔ اب اگر تو کہے تو اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا جائے گا۔ قائم خان سکتے کی حالت میں بیٹھا تھا۔ وہ امیر تغرل کی زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو بغور سن رہا تھا، مگر اس تصور میں شجاع الدین کامران کے مختلف عکس لرزاں تھے۔ قائم خان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سینکڑوں سادھوؤں کی پشت پناہی کے بعد بھی شجاع الدین کامران کو اتنی آسانی کے ساتھ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے قائم خان، امیر تغرل نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا۔ غور سے دیکھ کہ یہ تیرے خوابوں کی تعبیر ہے، میں نیند کی حالت میں نہیں ہوں، قائم خان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تو امیر کی اقبال مندیوں کا عروج دیکھ کر سہم گیا ہوں۔ قائم خان نے پھر وہی سیاست کی زبان اختیار کر لی تھی۔ تجھے ہمارے عروج کا اندازہ اس وقت ہوگا جب ہماری ایک جنبش لب پر، ہماری لب کی ایک حرکت پر تیرے بھانجے کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اچانک ایسا محسوس ہونے لگا جیسے امیر تغرل کے جسم میں کسی جابر اور متکبر کی روح حلول کر گئی ہے۔ اقتدار اسے کہتے ہیں کہ ہم ہی عدالت ہیں اور ہم ہی منصف۔ جب چاہا کسی کی زندگی چھین لی اور جب چاہا اسے بھیک کی سانسیں بخش دیں۔ نہیں امیر، میں اس نادان لڑکے کی موت نہیں چاہتا، قائم خان راجپوت نے گھبرا کر کہا۔ آخر وہ میرا خون ہے اور میں اس خون کو اپنے ہاتھوں سے بہانا نہیں چاہتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ میری عزت اور آبرو کے در پہ ہے، مگر میں اپنی سطح سے نیچے نہیں گر سکتا۔ اسے بے دست و پا کر دو کہ وہ آئندہ میرے وقار کے شیش محل پر سنگ باری نہ کر سکے۔ تو اس لڑکے سے بھی زیادہ نادان ہے قائم خان، امیر تغرل نے ایک اور قہقہا لگایا۔ تجھے سیاست کے آداب نہیں آتے، اور آئیں بھی کس طرح کہ تو نے کبھی اقتدار نہیں دیکھا۔ امیر تغرل نے براہ راست قائم خان پر ضرب لگائے۔ قائم خان نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ وہ امیر تغرل سے آنکھیں چار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو حکمرانوں کے طبقے سے ہوتا تو سیاست کے پہلے اصول کو سمجھ لیتا۔ اگر مخالف کے ماتھے پر ایک بار شکن پڑ جائے تو اس کی لکیر کو کسی پس و پیش کے بغیر کھرچ دینا چاہیے۔ امیر تغرل قائم خان کو سیاست کا قانون سمجھا رہا تھا۔ دنیا میں اس سے زیادہ احمقانہ فعل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا کہ دشمن کی پیشانی کی لکیریں دماغ سے اتر کر اس کے دل کو بھی زہر آلود کر دیں، پھر نفرتوں اور سازشوں کے حقیر سے بیج میں کونپلیں پھوٹ آئیں، اور یہی بے درر کونپلیں بڑھتے بڑھتے ایک تناور درخت بن جائیں۔ تو نے بھی یہ حماقت کی ہے قائم خان۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ اس درخت کو نہ صرف کاٹ دے بلکہ اس کی جڑیں بھی اکھاڑ کر پھینک دے۔ اگر زمین میں ایک ریشہ بھی باقی رہ گیا تو پھر کسی سوراخ سے کوئی شاخ نکل آئے گی۔ قائم خان بھی اپنے بھانجے کو مردہ حالت میں دیکھنا چاہتا تھا، مگر ایک نامعلوم سا خوف مسلسل اسے پریشان رکھتا تھا۔ قائم خان کو ان سادھو قزاقوں کے تصور سے وحشت ہوتی تھی جو ایک رات اس کی حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ قائم خان کو یہ اندیشہ لاحق تھا کہ اگر اس نے شجاع الدین کامران کو قتل کرا دیا تو پھر اس کی زندگی بھی غیر محفوظ ہو سکتی تھی۔ بس یہی خوف اسے بار بار منافقانہ ہمدردی کے مظاہرے پر اکساتا تھا۔ نہیں امیر، اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت نہیں، قائم خان نے درخواست گزاری کے انداز میں کہا۔ جب اس درخت کو زندہ کے اندھیروں میں روشنی اور ہوا میسر نہیں آئے گی تو ایک دن یہ خود بخود سوکھ جائے گا۔ اس طرح ہمارے ہاتھ بھی صاف رہیں گے اور سیاست کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے۔ جس طرح تیری مرضی قائم خان، ہم تو ہر حال میں تیرے دوست ہیں، امیر تغرل نے ایک جام لبریز کرتے ہوئے کہا۔ اسی شراب کے پیالے میں ایک خوبصورت لڑکی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ دفعتاً غیاث الدین بلبن کے غلام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور وہ تصور میں یاسمین خانم کا پیکر تراشنے لگا۔ وہ رات بھی یاسمین خانم اور اس کی ماں کے لیے ایک یادگار رات تھی۔ آخر خدا نے ہماری سن لی اور وہ ناہنجار اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یاسمین خانم کی ماں
اپنی بیٹی سے بڑے اثر انگیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اگر وہ ناہن جار پکڑا نہ جاتا تو یاسمین خانم نے اپنی ماں کی بات کاٹ دی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے مادر گرامی؟ یاسمین کا لہجہ بہت تند و تیز تھا۔ وہ مجھ پر کبھی قادر نہیں ہو سکتا۔ یاسمین بیٹی، بدنامیوں کے بڑے بڑے عجیب افسانے جنم لے سکتے تھے۔ ماں نے بیٹی کے غصے کو سرد کرنے کے لیے کہا، کیسی افسانے؟ یاسمین خانم بھڑک اٹھی۔ اگر وہ اس حویلی سے نکل کر اپنی زبان پر ایک بار بھی میرا نام لے آتا تو اس کے ہونٹ جل کر رہ جاتے۔ کون اس مفلس اور ناکارہ کی بات پر اعتبار کرتا؟ یاسمین بیٹی، تو ابھی زمانے کی ہواؤں سے نا آشنا ہے۔